لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا اس کائنات کا مالک، رازق، داتا، گنج بخش، غریب نواز، لجپال، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، جو دینے پر آئے تو کل کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، جو وہ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ سامعین گرامی قدر،
اسلام ایک انسان کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس دین میں، اس مذہب میں دنیاوی امور سے متعلق ہر لمحے کی ٹریننگ دی گئی ہے، ہر چیز سے آگاہی دی گئی ہے۔ جہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، نماز کا طریقہ بتلایا، روزے کا حکم دیا، روزے کا طریقہ کار بتایا، حج، زکوٰۃ اور دیگر امور دین جن سے متعلق ہر مسلمان جانتا ہے اور اس کے لیے جاننا ضروری اور فرض ہے۔ وہیں پر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر ہماری زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے کام ہیں، عام روٹین کے کام ہیں، معمول کے کام ہیں، ان سے متعلق بھی مکمل رہنمائی فرمائی، مکمل طریقہ کار بتلایا، اس کے آداب و احکام اور اس کے مسائل بتلائے۔ انہیں چند امور میں سے ہمارے روزمرہ کا جو کھانا پینا ہے اس سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے آداب اور بہت سے مسائل اور بہت سے احکامات بتائے۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں انشاءاللہ العزیز وہ آداب، وہ احکام و مسائل پڑھنے کی کوشش کریں گے جو شریعت اسلامیہ ہمیں بتاتی ہے۔ اس پر کو اٹھا دیں۔ سب سے پہلا ادب قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں، پوری انسانیت کو مخاطب کیا، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ مسلم ہے، خواہ مومن ہے، خواہ منافق ہے، خواہ مجوسی ہے، بدھ مت ہے، ایتھیزم سے تعلق رکھنے والا ہے، یا پھر دنیا کے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ یا ایھا الناس، لوگوں متوجہ ہو جاؤ، اسلام تمہیں یہ پیغام دیتا ہے، اسلام تمہیں یہ حکم دیتا ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں جب بھی کھانا ہے، پینا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے زمین میں موجود جو رزق ہیں ان میں سے حلال اور پاکیزہ کھانا کھانا، طیب و طاہر کھانا، وافر مقدار میں تو اللہ سے مانگنا ہے لیکن ساتھ طیب بھی مانگنا ہے، پاکیزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ دعا مانگی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، ورزقا طیبا، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نافع علم کا، فائدے مند علم کا، جس سے میں دنیا کو بھی فائدہ پہنچاؤں اور آخرت میں فائدہ حاصل کر کے جنت کا حقدار بن جاؤں۔ ورزقا طیبا، اللہ میں تجھ سے رزق بھی مانگتا ہوں لیکن رزق طیب، پاکیزہ رزق مانگتا ہوں جو حلال رزق ہے، اور طیب جس کے کھانے سے میری صحت جو ہے نا وہ دوبالا ہو جائے، بلکہ کھانے سے بیماریاں نہ آئیں، یہ طیب کا حلال طریقے سے کمایا ہو، کسی کا حق مار کر کے نہ پیسہ کمایا ہو۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔
لائی لگنی بن جانا، شیطان کا متبع و فرما بردار نہیں بن جانا. اس کا بھی پکڑ کھا، اس کا بھی پکڑ کھا، مارکیٹ میں اس کا بھی ہاتھ مار، اس کا بھی مار. چھوٹا تاجر آیا، اس کو بھی کاروبار کا پتہ نہیں ہے، وہ برادرانہ طور پہ مشورہ لینے آ گیا، اس کے پیسے بھی جو ہے نا اینٹ لیے، اور جو ہے ان کو بھی دھوکہ دہی کے ساتھ اپنی طرف جو ہے لالچ دے کر کے اس کے پیسے بھی پکڑ، اس کے بھی پکڑ، اس کے بھی پکڑ، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، دغابازیاں کر کے جو ہے نا لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کے پھر بھی کہنا کہ میں حلال کو طیب کھا رہا ہوں. یہ انسان کا اپنے آپ سے دھوکہ ہے اور شیطان کے متبع و فرما بردار ہونے کا ثبوت ہے. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. لوگوں تم سمجھتے ہو کہ شاید وقتی طور پر فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ابھی میں امیر کبیر اور دنیا کا پتہ نہیں سب سے بڑا جو ہے میں تاجر بن جاؤں گا، مارکیٹ میں میرا نام ہوگا، لوگ مجھے جاننے والے ہوں گے، نیچے گاڑیاں آ جائیں گی، بینک بیلنس جو ہے اس کی ریشو بڑھ جائے گی، دنیا میں امیر کبیر اور بینک بیلنس میرا بڑھ جائے گا، میری دولت بڑھ جائے گی، میری انویسٹمنٹ بڑھے گی، کاروبار بڑھے گا، منافع زیادہ آئے گا، دنیا کے اندر میں بڑا مالدار بن جاؤں گا. نانا یہ بات جو ہے قطعاً ذہن سے نکال دیجئے، قطعاً نہیں سوچنی، یہ شیطان کا بہکاوا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. یہ شیطان تم سے جو ہے نا یہ تمہیں دھوکہ دے کر کے تمہارے ساتھ ایسے وعدے کرتا ہے، تمہیں جو ہے نا برے کاموں کی طرف حکم دیتا ہے. یہ شیطان تمہارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے. انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلم کھلا واضح دشمن ہے، دشمن. اور دشمن کو جب تک دشمن نہ سمجھا جائے تب تک اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی. دشمن دشمنی کا اعلان کر دے، بندہ کہ نہیں ہے تو میرا سمجھے سے گئی جنگ لڑی جا سکتی، اس کے ساتھ کوئی قتل و غارت ہو سکتی ہے، کوئی جہاد قتال، کوئی لڑائی جھگڑا. دشمن کو دشمن سمجھنا، اس کی چالوں سے واقف ہونا، پہلا ادب اسلام نے کھانا کھانے کا مشروبات پینے کا پہلا ادب سکھایا. کلوا مما فی الارض حلال طیب، کھانا ہے تو حلال کھانا ہے، طیب کھانا، یعنی کہ حلال طریقے سے کمایا اور جا کر کے شراب پر اڑا دیا، حلال طریقے سے جو ہے نا 24 گھنٹے محنت مزدوری کر کے خون پسینہ ایک کر کے پیسہ کمایا، جا کر کے جو ہے نا حرام کے کاموں پہ لگا دیا، حرام چیزیں کھانے پہ لگا دیا، اللہ کی بغاوت میں لگا دیا. ایسا نہیں، حلال طیب، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. یہ دھیان ہم نے خود رکھنا ہے، خیال ہم نے خود کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا قریب ہوگا، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. ایک وقت لوگوں پر آئے گا لا یبالی المرء، انسان کو یہ خیال نہیں دے ما اخذ منہ امین الحلال او من الحرام. انسان کو، مسلمان کو یہ خیال نہیں رہے گا، اس کے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہوگی کیا میں جو کما رہا ہوں کیا یہ حلال ہے کہ حرام. اسے یہ سوچ ہی نہیں ہے، بس اس کا ذہن ہوگا آندہ ہے آندے ہو، آندے کو کون جانتے ہیں، وہ کہا رہا ہی شہر کو کون چھڑ دے. یہی رویہ ہے نا ہمارے معاشرے میں، واجب کا حساب ہے، کہا رہا ہی شہر کو کون چھڑ دے. وہ تو میرے کو ٹوڑ کے آئی، یہ تو میں سمجھتا ہوں مجھ پہ میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم. ما اخذ ام من الحلال او من الحرام. فرمایا ایسا وقت آئے گا، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں کے اندر، لوگوں کے اوپر ایسا وقت آئے. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ کمائی تو کریں گے، لوگ پیسہ تو کمائیں گے، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ خیال نہیں ہوگا کہ کیا میں جو کما رہا ہوں یہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے. تو کیا سمجھتے ہیں
ذہن سے یہ بات نکال دینے سے ہم اللہ کی عدالت میں بھی بری ہو جائیں گے۔ حرام سے، حرام طریقے سے لوگوں کے مال غصب کر کے کھانے پینے سے کیا ہم اللہ کی عدالت میں بھی بری ہو جائیں؟ کیا اللہ بھی ہمیں بری ذمہ کرتے ہیں؟ کیا اللہ انصاف نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگ قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنے قدم تب تک نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی 4 باتوں کا جواب نہ دے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، جب تک 4 باتوں کا سوال نہیں اس سے کیا جائے گا، 4 باتوں کا جواب نہیں دے پائے گا، تب تک وہ اپنی جگہ سے اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکے۔ پہلا سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمری فیما افنیت، اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی، تجھے 50 60 70 80 85 90 95 100 120 سال کی تجھے عمر عطا کی تھی، یہاں پہ آج میدان محشر میں مجھے اس بات کا جواب دے کہاں گزار گیا، کیا کر کے آیا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، تصوراتی دنیا میں جائیے اور امیجن کیجیے کہ بندہ اور رب اکیلے کھڑے، بندہ رب کے سامنے کھڑا ہے، رب کی عدالت میں اللہ سوال کر رہے ہیں میرے بندے میں نے تجھے 50 60 سال 20 سال 30 سال 40 سال کی عمر دی تھی، مجھے یہ تو بتا کیا کر کیا، عمر گزاری کہاں پہ؟ کیا رب کو جواب دینے کے قابل ہیں؟ کیا ہم نے اپنی عمریں ایسی جگہ پر گزاری ہیں کہ ہم اللہ کو خوشی خوشی بتا سکیں ہاں اللہ میں نے ساری عمر تیری بندگی میں گزاری؟ وعن شبابہ فیما ابلا، اور میرے بندے تجھے لڑکپن دیا، بچپن دیا، ان کے بارے میں نہیں پوچھتا، تجھے بڑھاپا دیا، ایک وقت آیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو میرے دربار میں بھی آ کے بیٹھ گیا، لیکن ایک بات کا بتا عن شبابی، میں نے تجھے جوانی دی، فیما ابلا کہاں پہ اس کو ضائع کر کے آیا، کیا کر کے آیا اس جوانی کا؟ جوانی نے میرے لیے کیا کیا؟ جوانی نے مجھے راضی کرنے کے لیے تم نے کتنے کام کیے؟ وعن شبابہ فیما ابلا۔ تیسرا سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوال کرے یا معاشر التجار، اور تاجروں کی جماعت، اللہ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہونا ہے، یہ سوال ہونا ہی ہوگا۔ فرمایا قدم نہیں ہلیں گے جب تک انسان اللہ کو اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ سوال تیسرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال تیسرا ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ دنیا میں کرتا تھا مال میرا پیسہ، میری دولت، میرا کاروبار، میری جائیدادیں، میری جگیریں، آج رب کے سامنے کھڑا ہے، آج رب کو بتا، رب پوچھ رہا ہے میں نے تجھے مال دیا تھا، بتا تو نے مال کس طریقے سے کمایا اور کہاں کہاں پر خرچ کیا، سارا حساب دے۔ کیسے کمایا؟ شاید کہ یہ بتانا پھر آسان ہو، لیکن کہاں کہاں پر لگایا یہ شاید بتانا مشکل ہے۔ وعن مالہ
من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، کہاں سے اتنا پیسہ لایا؟ آج اربوں خربوں روپے اللہ کی دین ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ پیسہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں پر آخرت کو اچھی آخرت مانگنے کی تلقین کی ہے نا، وہیں پر اللہ نے یہ دعا بھی سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا اچھی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، آخرت بھی اچھی عطا فرمانا۔ دنیا اللہ سے مانگو، اچھی مانگو۔ پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، اربوں کیا خربوں کیا، اللہ اس سے زیادہ دے، اس سے زیادہ بھی دینا، یہ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے بندے کو لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی 28 دن تک کبھی چولہا نہیں جلا کرتا تھا، لیکن جب اللہ نے دیا تو پھر سال سال کا راشن ایک بیوی کے گھر کے اندر اکٹھا سٹاک کروایا اللہ نے۔ پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ذہن میں یہ بات، اس سوال کا جواب کمانے سے پہلے رکھنا ہے، من این اکتسبہ، یہ اللہ نے سوال کرنا ہی کرنا ہے، بتا کمایا کیسے تھا، کہاں سے تیرے پاس اتنا پیسہ؟ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور واقعی شاید کہ نہ پوچھنے والا ہے۔ عدالتوں سے استثناء لینے سے اللہ کی عدالت سے استثناء حاصل نہیں ہوتا، کیا وہ وزیر اعظم ہوں یا صدور ہوں یا جو بھی عہدے پر ہیں، جس بھی عہدے پر بیٹھے، اللہ کی عدالت سے استثناء نہیں ہے۔ 4 سوالوں کے جواب دو گے رب کی عدالت سے قدم اٹھا سکو۔ تیسرا سوال، من این اکتسبہ، بتا کمایا کہاں سے تھا؟ آج تو بڑے تکبر سے کہتی ہیں سانوں کون پوچھا لگا، وہ ساڈی رہتی کوئی جلے ہے جڑا سانوں آ کے پوچھا، وہ ہم سے بھی کیوں پوچھ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا کہ اس کے اوپر کوئی قدرت رکھنے والا ہے ہی نہیں؟ انسان نے یہ گمان کر لیا، نانا، ایک ذات عرش پر مستوی ہے جو ہر چیز پر قادر و قادر مطلق ہے، وہ ہر کسی کا احتساب کرے گی، سوال کرے گا وہ اللہ۔ یہ ساری گیمیں، ساری چیزیں انسان کس لیے کرتا ہے؟ مال زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے۔ جتنا بھی کمائے گا رب کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے جواب دینا پڑے گا۔ این اکتسبہ، تو کتوں کمائے 10؟ گھر میں جا کر کے تو بیوی کو، والدہ کو، بچوں کو کھلا دیتے ہیں، اللہ اور توفیق دے۔ سوال کی ٹینشن نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے اور آپ سب اس سوال کو اپنے ذہن میں آج سے بٹھا لینا چاہیے۔ اگر اس سوال کو ہر وقت ذہن میں بٹھائے رکھیں گے تو سچی بات ہے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینے میں بڑی آسان۔ این اکتسبہ، بندے کمایا کہاں سے تھا؟ اللہ یہ طریقہ تھا، حلال طریقہ تھا، میں تیری جو بھی جو ہے نا طریقہ اختیار کرتا، پہلے جو شریعت سے رہنمائی لیتا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتا، قرآن مجید کو دیکھتا، پھر میں جو ہے نا کمائی کرتا، خریدتا، بیچتا، میرے کمانے کے طریقے شریعت کے مطابق تھے، تیرے قرآن کے فیصلوں کے مطابق تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق تھے۔ اللہ جب کمایا تیرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کمایا، اللہ کو جواب دینے کے قابل۔ وفیما انفقہ، اور کہاں پہ خرچ کر کے، خرچ بھی بے جا نہیں کرنا، جیسے بھی جب بھی خرچ کرنا ہے نا، یہ سوچ کے خرچ کرنا ہے کہ یہ مال میرا نہیں، اس مال کا مجھ سے میرے اللہ نے پوچھنا ہے۔ تو اگر ہم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کر کے مال کو خرچ کریں گے انشاءاللہ العزیز اس فتنے سے بھی بچ کریں گے۔ تو پہلا اصول کھانے پینے کے آداب میں قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھانا ہے، اللہ کی زمین میں سب چیزیں تمہارے لیے، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں سب کچھ تمہارے لیے،
جیسے مرضی کرو، حلال طیبہ، حلال طریقے سے کمانا ہے اور طیبہ پاکیزہ کمانا، بڑی ڈٹائی سے ٹک ٹاکرز سوال و جواب کے سیشن میں، پوڈ کاسٹ سیشن میں بیٹھتی ہیں، سوال کیے جاتے ہیں کہ آپ ایسے کام کیوں کرتی ہیں؟ آگے سے پتہ کیا جواب آتا ہے؟ میں یہ کام چھوڑ کے کہیں پر عزت کی نوکری کر کے 25,000 روپے کماؤں، میں اگر اتنے پیسے کماتا یا کماتی تو کیا میں اپنی زندگیاں جو ہے نا گھر والوں کی زندگیاں بچا پاتی، فلاں کا آپریشن کروا پاتی، فلاں کا مسئلہ حل کروا پاتی؟ بڑی ڈٹائی کے ساتھ، اور پھر یہ ساری باتیں کہہ کے آخر میں پتہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ نے عزت دی، اللہ نے عزت دی، ظالموں ڈوب کے مر جانا چاہتے، ایسی کمائی سے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی، انسان ایسے کام کر کے اور پھر ان کاموں کے اوپر اپنی تعریفات کے پل باندھ کے اور ان کاموں کو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ منسوب کر کے پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ حلال کام ہے، یہ طیب و طاہر کام ہے، ایسے انسان کو یا تو اپنے اوپر سے مسلمان کا ٹیگ اتار دینا چاہیے یا پھر اسلام کے اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے۔ آزاد ہونا ہے، فیمنسٹ بننا ہے تو پھر کھلے طریقے سے اعلان کرو، کس چیز کا خوف ہے؟ جب مسلمان رہ کے تم یہ باتیں کرتے ہو تب تم مسلمانوں کے بچوں کو ورگلا رہے ہو، تم اس گندے گورکھ گندے کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو لے کر کے آ، اس نیو جنریشن کو تم یہ سکھا رہے ہو کہ گھر میں چار دیواری میں رہ کر پردے کی چار دیواری کو پامال نہ کرتے ہوئے اگر تم گھر میں رہ کے اپنی عزت کو بچانے کا فیصلہ کرو گے، تم اپنی عزت کو بچانے کا فیصلہ کرو گی اور اللہ کے احکامات تک چلنے کا فیصلہ کرو گی تو دنیا کے اندر تمہیں جینے نہیں دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا، تمہارے سانس کھینچ لیے جائیں گے، تم سے جینے کا حق چھین لیا جائے گا۔ تم اس دنیا کی اس چھوٹی بچیوں کو، ان جوان بچوں کو یہ سکھاتے ہیں۔ جی 25,000 پہ اگر میں کام کرتی کہیں پر تو میں یہ کام کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو تم سے وعدہ کرتا ہے کہ شیطان تمہیں یہ کہتا ہے، یعدکم تم سے یہ وعدہ کرتا ہے، یعنی کہ حلفاً تمہیں کہتا ہے کہ اگر جو تم فحاشی کی طرف نہ گیا، اگر تم بے حیائی کی طرف نہ گیا، اگر تم حرام کے کاموں کی طرف نہ گیا، اگر وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بات بڑی مشہور ہوتی ہے، اور اگر سمجھائے نا کسی کو یار یہ جو ہے نا ملاوٹ نہ کیا وہ مولوی جی تو بغیر کام میں نہیں چلتا جی، جتنے 10 گڑیاں بیچنیاں نے اتنے میں جب 5 لیٹر پانی پاواں گا، جب نہیں پاواں گا تو دکان کا کرایہ جی میں کٹا۔ یہ ہے شیطان، یہ ہے شیطان کا وعدہ، یہ ہے شیطان کا ڈراوا کہ اگر میں 25,000 کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے نوکری کروں تو میری دنیا جو ہے نا وہ ساری کی ساری اندھیر ہو کر کے رہ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے کہ تم جو ہے غریب ہو جاؤ گے، دنیا میں لوگوں سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ ویأمرکم بالفحشاء، جب آپ لوگ ڈر جاتے ہیں، جب اچھی طرح سے ڈر جاتے ہیں، ویأمرکم بالفحشاء، پھر کہتا ہے چل اب فحاشی کا کام کر، مجھے نہیں کرے گا تو کیویں گزارا ہوئے گا؟ اب اگر یہ 2 نمبری والا کام نہیں کرے گا کیسے تیرا کام چلے گا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، لیکن مانی شیطان کی، مانی شیطان کی ہے کہ رحمان کی؟ رحمان کا بھی وعدہ سن، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا،
اللہ تمہارے ساتھ اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اگر رب کے احکامات پہ چلو گے تو رب تمہارے ساتھ اپنی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. تم رب کے احکامات پہ چل کے آنا، رب تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، رب تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا. یقین اللہ پہ کیا ہو. خدا کی قسم ہے، ہمارے مدارس کے ائمہ کو، ہمارے مدارس کے قرہ کو جا کر کے دیکھیے، اتنے مشاعرے ہیں، اور ان لوگوں کے، ان امیر کبیر لوگوں سے بڑی بڑی فیملیاں ہیں، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ اپنے پورے خاندانوں کو چلا رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، بات پیسے کی نہیں ہوتی، بات رب کی طرف سے اتاری گئی اس پیسے میں برکت کی ہوتی ہے. برکت کا یہ معنی نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں، برکت کا یہ معنی ہے کہ 25-30 ہزار ہو، اس میں سے 10 بندوں 20 بندوں کا آرام سے ان سے اللہ خرچہ چلا رہا ہے، یہ برکت ہے. اگر دین اسلام کے راستے پہ چلتے ہوئے تنگیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، بلکہ بھوکوں بھی مرنا پڑے تو بھوکوں بھی مر جانا، لیکن رب کے دین کو نہ چھوڑو، رب کی شریعت کو چھوڑتے ہوئے حرام کاموں کی طرف نہ جانا، حرام طریقے سے کمائی کی طرف نہ جانا. کھانے پینے کے آداب میں سے پہلا ادب، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھانا ہے تو پاکیزہ اور حلال کھانا کھانا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح کھلا دشمن ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سامعین کرام، ہم نے اپنے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں کھانے پینے کے آداب و احکام اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا، جس میں کھانے پینے کا پہلا حکم یہ ہے کہ ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں کھانا کھاؤ، زمین سے جو کچھ تمہیں میسر ہے کھاؤ، لیکن حلال طریقے سے اور پاکیزہ کھانا کھانا. انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعۃ المبارک کے کھانے پینے کے مزید آداب و احکام انشاءاللہ آپ احباب کی گوش گزار کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب و احکام، ان مسائل کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور بات بعد میں آنے والے احباب کے لیے صرف یاد دہانی کے لیے کہ انسان کا معنی کیا ہے. لفظ انسان کا معنی نسیون سے ہے، انسان بھول جاتا ہے. میں صرف آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ پچھلے جمعے ہم نے آپ سے بھی وعدہ لیا، ہو سکتا ہے کہ یاد ہو انشاءاللہ. سب بھائیوں سے ہم نے وعدہ لیا تھا، بلکہ سب بھائیوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ العزیز اذان سے پہلے مسجد میں پہنچا کریں گے. صرف یاد دہانی کروا رہا ہوں. اب وعدے اوفو بالعہد، میرا پہلے تو ذہن یہی تھا کہ میں اوفو بالعہد کے موضوع پر جمع پڑھاؤں گا، اوفو بالعہد، لیکن صرف ترجمہ کر رہا ہوں. اوفو بالعہد، اللہ کا حکم ہے اپنے وعدوں کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بالخصوص پورا کرنا ہے. اور ایک اعلان مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے ہے، مسجد کا بجلی کا بل جو ہے وہ تقریباً 10,000 پہ آیا ہے. اس کے لیے جو ہے نا تمام احباب مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیں. کوئی ساتھی پورا بل جمع کروانا چاہتا ہے تو محترم حافظ نعیم صاحب سے رابطہ کرے، یا جتنی جس کے پاس استطاعت ہے وہ مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا مال کو بلند و دور فرمائے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.